سرکار نے کیا فرمایا؟ کس چیز کی ضمانت دے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی. اپنی زبان ہے کنٹرول میں رکھو. فرمایا میں تیری جنت کا ضامن ہوں. اور ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر میری طرف دھیان دے کے سننا. یہ جو ہمارے پاس دولت ہے اگر یہ ہماری اپنی ہے تو اس کے خرچ کرنے پر رب ہم سے پوچھے گا کیوں؟ نہیں آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوئی. اللہ پوچھے گا مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. اچھا جس کے کمانے کا بھی رب پوچھے خرچ کرنے کا بھی رب پوچھے وہ اپنا ہے؟ چلو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ہم جتنے سانس لیتے ہیں ان کا حساب بھی رب لے گا. جدھر ہاتھ اٹھایا اس کا جواب بھی رب لے گا. جدھر چل کے گئے پاؤں اٹھانے کا جواب بھی رب لے گا. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میری طرف دیکھ کے ذرا مجھ سے سنیں. ہر چیز کا وہ حساب لے گا. پھر تیرا اپنا ہے کیا؟ زبان کا بھی حساب لے گا کہاں استعمال کیا تھا. پھر تیرا اپنا کیا ہے؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا آگے بڑھ جاؤں گا. اگر ہر چیز کا حساب دینا ہے نا تو حساب میں رہ. اس چکر میں نہ پڑھنا میں بڑی شے ہوں. نہ تو اس چکر میں ہے کہ میرے پاس بہت ہے جی بہت ہے جی. جتنا ہے حساب بھی اتنا کا ہی ہے اور دینا پڑے گا حساب. لقمے تو نے اتنے ہی کھانے ہیں جتنے تیرے مقدر میں رب نے لکھے ہیں. حساب سب کچھ کا دینا پڑے گا. جب سب کچھ کا حساب دینا ہے تو اس طرح کی زندگی گزارنا کہ حساب کے وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے. اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے کہ میں اس کو قابو میں رکھوں گا مجھ سے جنت لے لے. میں جنت کا ضامن ہوں. اور میرے پاک نبی نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل یہ زبان گرائے گی. آج جب یہ کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے تو جتنا بندہ منہ پھاٹو لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا دلیر ہے. بیڑا غرق کس دلیری کا. پہلے یہ تو دیکھ بول کیا رہا ہے. کہیں غیبت تو نہیں کر رہا، گلہ تو نہیں کر رہا، شکوہ تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا. پر ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے. بولنا ہے تو اچھا بول یا چپ رہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مختلف وقتوں میں آتا جاتا رہتا تھا. میں نے آپ کو دیکھا. میں جب بھی گیا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتے تھے. یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یا چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے. آپ نے سمجھ آئی ہے آپ کو؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی امام حسین کے پوتے ہیں. یا قرآن کی تلاوت، ذکر خدا، نماز یا چپ. امام جعفر صادق نے فرمایا یہ درس ہے ان کی زندگی کا. اللہ نے زبان دی ہے یا تلاوت کر، یا درود پڑھ، یا اللہ اللہ کر، یا نماز پڑھ، یا چپ کر. سبحان اللہ آپ سے کہی جا سکتی ہے؟ اس کا استعمال اچھا کر. حق پہ بول، جھوٹ نہ بول، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، غیبت نہ کر. اس زبان کی حفاظت کر لے، میرا محمد تجھے جنت عطا فرما دے گا. کیا ہم نے کبھی رسول اللہ کی محبت کے ترازو پہ اسے تولا ہے؟ اس زبان کو کنٹرول کر لو، بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں. لگائی بجھائی زبان سے ہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے نماز میں آنے والے لوگ مسجد میں یہاں بھی باز نہیں آتے، حالانکہ یہ تو خدا کو منانے کی جگہ ہے، یہ تو سر جھکانے کی جگہ ہے.
اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، نماز میں بندہ آتا ہے، آتے ہوئے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جاتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آخری مرتبہ نہیں آؤں، بار بار مجھے لے آنا، تیرا فضل پھر بھی سلامت رہے۔ مسجد میں آتے ہوئے بھی خدا سے سوال کرتا ہے، جاتے ہوئے بھی خدا سے سوال کرتا ہے۔ مسجد کا دروازہ آنے والے کو بتاتا ہے یہاں نخرے نہ کرنا، یہاں تو مانگنے آیا ہے۔ مولوی آئے، پیر آئے، چودھری آئے، غریب آئے، امیر آئے، مسجد میں مانگنے آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے جو مانگنے آتے ہیں وہ بولیں، اونچی آواز سے بولیں، یا مانگنے آتے ہیں اور مانگت نخرے کیوں کرے؟ خدا کے گھر میں یہ ہوتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا، تو سر جھکا کے آ۔ اور کسی کے گھر میں کوئی اکڑے لوگ اسے بدتمیز کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں اکڑے، آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں۔ ہم تو نبی پاک کی غلامی کے دعوے دار ہوتے ہیں، ہمیں اتنا عقل نہیں ہوتی۔ صرف زبان کو حضور نے فرمایا قابو میں رکھو، کنٹرول میں، اس کا استعمال ٹھیک کرو، جنت مجھ سے لے لو۔ جھوٹ نہ بولے، غیبت، گالی گلوچ بولو، اللہ والوں کی توہین کنٹرول میں رکھو۔ فرمایا میں ضامن ہوں۔ ہمارا اکثر بیڑا غرق کس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ اب ایک میرے پاک نبی کا فرمان، صرف زبان کو کنٹرول میں کر لو، ایمان سے مجھے بتاؤ کتنا کرم ہو جائے رب کا۔ بندہ یا تو اچھا بولے یا چپ رہے، میرے نبی پاک نے فرمایا جو چپ رہا نجات پا گیا۔ تو چپ رہنے میں سعادت ہے نا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، برائی سے چپ رہنا، اور کبھی اچھی بات کہنے کا موقع آ جائے پھر حضور کا فرمان ہے چپ نہیں رہنا۔ سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان الامر بالمعروف، بے شک نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، لا یمنع رزقا، یہ روزی کو روکتا نہیں، ولا یقدم عجلہ، نہ موت کو پہلے لا سکتا ہے۔ بزدل نہ ہو جانا اگر حق کہنا پڑے، یہ نہ سوچنا بولیں گے تو پتہ نہیں روٹی ٹکر میں فرق آ جائے گا، کاروباری تعلقات کا خاتمہ ہو جائے گا، پتہ نہیں لڑائی ہو میری جان نہ چلی جائے۔ فرمایا میں محمد ضامن ہوں، نہ روزی میں کمی آئے گی، نہ زندگی کے اوقات میں کمی آئے گی، بس ایک کام کرنا ہے، جب بھی بولنا برائی کی مخالفت میں بولنا، نیکی کی حمایت میں بولنا، اور خواہ نہیں بولنا، فضول باتوں میں بولو، فضول باتوں میں اس کو کنٹرول میں رکھو۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا حساب نہ دینا ہو۔ تجھے نخرہ کس بات کا ہے؟ نہیں جی میرا اپنا جسم ہے، میری اپنی مرضی ہے، لانتیوں والی بات۔ جس جسم کی ایک چیز کا رب نے حساب لینا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، مال کا حساب، اولاد کا بھی حساب، کر لو کمائی۔ اللہ پوچھے گا اولاد کی تربیت کیا کی تھی؟ وہ گھر کا بڑا تھا، گھر والوں کی تربیت کیا کی تھی؟ اور ہم آرام سے 3-4 نعرے لگا لیے، حضور کی عظمت کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگا لیا، نبی کے نام کا لنگر چلا لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ادھر دیکھنا میری طرف، جس نے نبی پاک کے نام کا لنگر چلایا ہے اس کو بھی سلام، جس نے مصطفیٰ کے نعرے لگائے ہیں اس کو بھی سلام، جس نے نبی پاک کی جھنڈیاں لگائی ہیں اس کو بھی سلام۔ اس سے اگلا کام بھی تو کر، وہ جو 23 سالہ زندگی میرے پاک نبی نے تیرے لیے بطور نمونہ گزاری ہے، کچھ لنگر وہاں سے بھی لے۔